اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 5 کی اردو ہے اور اس کا چیپٹر ہے لاسٹ ٹاپک آف دا بک ہے۔ یہ دیکھیں اس کے بعد کمپلیٹ ہے ایکسرسائز ہماری تقریباً ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے۔ تو یہ اچھی بڑی کامیڈی سی ایک نظم ہے اور اس کو لکھا کس نے ہے، ان کے جو شاعر ہیں وہ ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیوز میں یہی بات کہتی ہوں کہ اگر چیپٹر ہے تو اس کے رائٹر کے نیمز، اور اگر پوئمز کر رہے ہیں آپ انگلش میں یا اردو میں نظم کر رہے ہیں تو اس کے شاعر کا نام اور اس کے جو ہے وہ آپ نے چیپٹرز کے رائٹرز کے نیم ضرور کیا کریں۔ مشکل ورڈز ہیں ہوشیار، دستار، سیخ، بگھیلا، ہنٹر۔ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے، دونوں تھے ہوشیار۔ ہوشیار کہتے ہیں بہت تیز چالاک۔ ایک مرغے کا نام تھا گیٹو، ایک کا نام گٹار۔ ایک مرغے کی دم تھی کالی، ایک مرغے کی لال۔ ایک مرغے کی چونچ نرالی، ایک مرغے کی چال۔ ایک پہنے پتلون اور نیکر، ایک پہنے شلوار۔ ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار۔ ایک کھاتا تھا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا تھا نان۔ ایک چباتا لونگ سپاری، ایک چباتا پان۔ دونوں ایک دن شہر کو نکلے، لے کر آنے چار۔ پہلے سبزی منڈی پہنچے، پھر لنڈے بازار۔ ایک بولا میں باز بہادر، تو ہے نرا بٹیر۔ ایک بولا میں لگڑ بھگیرا، ایک بولا میں شیر۔ دونوں میں پھر ہوئی لڑائی، ٹھی ٹھی ٹھوں ٹھوں ٹھا۔ دونوں نے کی ہاتھا پائی، ہی ہی ہوں ہوں ہا۔ ایک مرغے نے سیخ اٹھائی، ایک مرغے نے ڈانگ۔ ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے، ایک کی ٹوٹی ٹانگ۔ تھانے دار نے ہنٹر مارا، چیخے چوں چوں چوں۔ ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا، بولے ککڑکو۔ تو یہ ایک بڑی پیاری نظم ہے، بڑے مزے کی نظم ہے۔ تو آئیے اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ الفاظ معنی دیکھ لیں۔ ہوشیار کا مطلب ہے یعنی چالاک۔ سیخ کہتے ہیں لوہے کی سلاخ کو۔ ہنٹر کہتے ہیں چابک کو یا کوڑے کو۔ کوڑا مطلب ایک ہوتا ہے، وہ ڈنڈی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے جس سے جو ہے وہ مارتے ہیں۔ دستار کہتے ہیں پگڑی کو۔ نرالی مطلب انوکھی۔ ہاتھا پائی مطلب لڑائی یا مار پیٹ ہونا۔ ایکسرسائز نمبر 2 ہے نظم کے مطابق الفاظ کی ترتیب درست کر کے سامنے دی ہوئی جگہ میں مصرعے دوبارہ لکھیں۔ یہ آپ کی بک کی ایکسرسائز بھی ہے، آپ اس میں سے دیکھ کے کر سکتے ہیں، بہرحال میں نے نوٹ ڈاؤن کر لی ہے۔ کالی دم تھی ایک مرغے کی، لال ایک مرغے کی۔ ایک مرغے کی دم تھی کالی، ایک مرغے کی لال۔ مطلب یہ جو ہے وہ ری ارینج کرنا ہے، اس کو، یہ ارینج نہیں ہے۔ 4 آنے لے کر دونوں شہر کو نکلے ایک دن۔ دونوں ایک دن شہر کو نکلے، لے کر آنے 4۔ میں شیر ایک بولا میں لگڑ بھگیلا۔ ایک بولا میں لگڑ بھگیلا، ایک بولا میں شیر۔ بولے گلے لگایا، ٹوٹ بٹوٹ نے ککڑک کو۔ ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا، بولے ککڑک کو۔ ایک دستار پہنے، ایک انگریزی ٹوپی پہنے۔ ایک پہنے انگریزی ٹوپی، ایک پہنے دستار۔ ایکسرسائز نمبر 3 ہے معمے میں دیے ہوئے الفاظ تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیے اور ان سے متعلقہ مصرعے لکھیں۔ یہ انہوں نے دیا ہوا ہے ہمیں ایک باکس، اور اس کے اندر انہوں نے حروف تہجی لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں اس میں سے جو ہے وہ نظم میں جو الفاظ ہیں دیے گئے، ہمیں وہ سرچ کرنا ہے، اس کے گرد دائرہ لگانا ہے، اور نظم میں سے ہی جو ہے وہ اس ورڈ کا میننگ نکل رہا ہوگا، وہی ورڈ ہوگا تو وہ ہم نے مصرعہ دوبارہ لکھنا ہے۔ جیسے یہ نکلا یہاں سبزی، بسکٹ، سیخ، نرالی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پہلے سبزی منڈی پہنچے، پھر لنڈے بازار۔ ایک مرغے کی چونچ نرالی، ایک مرغے کی چال۔ ایک بولا میں باز بہادر، تو ہے نیرا بٹیر۔ ایک مرغے نے سیخ اٹھا لی، ایک مرغے نے ڈانگ۔ ایک کھاتا کیک اور بسکٹ، ایک کھاتا تھا نان۔ تو یہ آپ لوگ یہاں سے اس کو انڈر لائن کر کے
سوری انڈر لائن نہیں بلکہ اس کو سرکل کر کے اور پھر آپ اپنے جملے مکمل کر لیجئے گا مصرے یہاں سے۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے اس کی، دیے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھیے۔ ٹوٹ بٹوٹ کے مرغوں کے نام کیا تھے؟ شہر جاتے ہوئے دونوں کے پاس کتنی رقم تھی؟ دونوں مرغوں کا حلیہ بیان کریں۔ اس نظم سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے مرغوں کے نام لکھنے ہیں۔ ایک مرغے کا نام تھا گیٹو اور دوسرے کا نام گٹار تھا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی نظم میں سے ہی ہوتی ہیں چیزیں، کوئی آؤٹ آف دا ٹاپک سوال نہیں ہے۔ شہر جاتے ہوئے دونوں کے پاس کتنی رقم تھی؟ شہر جاتے ہوئے دونوں کے پاس 4 آنے تھے۔ دونوں مرغوں کا حلیہ بیان کریں۔ ایک مرغے کی دم کالی تھی اور دوسرے کی لال۔ ایک مرغہ پتلون نیکر اور انگریزی ٹوپی پہنتا تھا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ شلوار اور دستار پہنتا تھا، یعنی دستار کے معنی یہ پگڑی پہنتا تھا۔ اس نظم سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ اس نظم سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے، اپنا پسندیدہ کوئی مزاحیہ واقعہ یا شعر اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور اس کی پسندیدگی کی وجہ بتائیے۔ یہ بھی آپ لوگوں کا اپنا کلاس کا وربل ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ اچھا، اگر میری بات کریں تو مجھے ایک مزاحیہ شعر یاد ہے کہ بچپن میں ہم عید کارڈز پہ جو ہے وہ لکھ کر دیا کرتے تھے کہ عید عید نہ کر عید چلی جائے گی، عید عید نہ کر عید چلی جائے گی، اتنا میک اپ نہ کر چڑیل بن جائے گی۔ یہ میرا مزاحیہ ایک شعر تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے، مثال کے مطابق لفظوں کا کھیل کھیلیں، نئے الفاظ بنائیں اور پڑھیں۔ یہ لام سے پہلے تے، راو، وا، رے میم لگائیں تو بنیں گے تیل، ریل، میل۔ اسی طریقے سے باغ کا غین ہٹا کر لی، جی اور ری لگائیں تو کیا بنیں گے؟ باجی بنے گا، بالی بنے گا اور باری بنے گا۔ اگر رانی کا را ہٹا دیں گے تو پا اور نال ٹھا لگائیں تو کیا بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے پانی، نانی، ٹھانی۔ لفظ بستر کے حروف سے مزید 3 لفظ بنیں گے، بسر، تر، سر۔ مور، لاج اور لوگ کو الٹا کر کر لکھیں تو کیا بنیں گے؟ روم، جال اور گول۔ یہ ایکسرسائز بھی ہو گئی ہے ہماری۔ کوسچن نمبر 7 ہے، حرف ندا، افسوس اور استجاب لکھ کر جملے مکمل کریں۔ ہائے میرا بٹوا کھو گیا ہے، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما، واہ رے آپ نے تو کمال ہی کر دیا، اف یہ کیسی مشکل آن پڑی ہے، او ہو لیکن یہ کیسے ہوا، ارے بھائی سنتے ہو۔ کوسچن نمبر 8 ہے، مناسب حروف جار اور حروف عطف کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ چھت پر کوا بیٹھا ہے، جن و انس سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، مجھے قلم اور کتاب کی ضرورت ہے، اسکول سے گھر تک کا راستہ سجا ہوا تھا، میرے پاس کچھ روپے ہیں، پردے کے پیچھے کون ہے۔ یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اور اس کا جو ہے وہ مزید ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ آپ لوگوں کی کلاس کی وربل ایکسرسائز ہے تو یہ آپ لوگ کلاس میں کر لیجئے گا، یہ جسٹ آپ لوگوں نے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 10 ہے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اس موضوع پر ایک مضمون لکھیے، تو چلیں اس پہ کام کر لیتے ہیں۔ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے پہلے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ہمارے برتاؤ کا ہماری شخصیت پر بہت اثر پڑتا ہے، ہمیں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اگر ہم خوش رہیں گے تو ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی خوش رہیں گے، اگر ہم ہر وقت چڑچڑے اور غصے میں رہیں گے تو ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی چڑچڑے اور غصے میں رہیں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ آپ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خوش رہتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو یہ بھی میں بات بتاتی چلوں کہ کہتے ہیں نا کہ غصے کو پینے والا جو ہے وہ
سب سے بہادر انسان ہے. جو وقت غصے اپنا پی جاتا ہے نا، جب اس کو شدید غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنا غصہ پی جاتے ہیں تو آپ سے زیادہ بہادر انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. مزید دیکھتے ہیں کیا ہے. غصہ آئے تو پانی پی لینا چاہیے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں. یہ بات حقیقت ہے. اس کو کبھی پلیز آزمائیے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ایسا امپلیمنٹ کرنے سے آپ لوگوں کی زندگی میں کیا چینجنگ آئی ہے، کیونکہ میری زندگی میں تو بہت چینجنگ آئی ہے. خوش رہنے کے لیے ہمیں خود بات کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ہر وقت اپنی ہی سناتے رہیں، بلکہ دوسروں کی سننی بھی چاہیے. کہتے ہیں نا، بی آلویز اے گڈ لسنر، ناٹ آلویز بی ٹاکیٹیو. اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. دوسروں کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے. جی، تو نیکسٹ کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے یوم نہیں، یہ بھی آپ لوگوں کی کلاس کی ایکسرسائز ہے. بچوں کی کسی کتاب، رسالے یا انٹرنیٹ کی مدد سے لطیفے پڑھیں اور جماعت میں سنائیں، اور اپنی پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں. یہ بھی آپ لوگوں کی کلاس کی ایکٹیویٹی ہے. کوسچن نمبر 12 ہے یوم مزاح منانے کے لیے ایک اعلان اور مختصر ہدایت نامہ لکھیں. تو یہ ہم کر لیتے ہیں. یوم مزاح جو ہے وہ بیسیکلی کہتے ہیں مذاق، اور جو ہے وہ ایک طرح سے لطف اندوز ہونے کو اس وقت کے یہ ہے یوم مزاح، یعنی مذاق کا دن. پیارے بچوں، آپ کو مطلع کیا جاتا ہے، یعنی آپ کو انفارم کیا جاتا ہے کہ تعلیمی سال مکمل ہونے سے پہلے اسکول انتظامیہ نے مزے سے بھرپور اور یادگار دن منانے کا فیصلہ کیا ہے. یوم مزاح 15 فروری 2024 کو منایا جا رہا ہے. جو طلباء اور طالبات اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اپنا نام لکھوا دیں. یہ پروگرام لطیفوں، مزاحیہ خاکوں اور ڈراموں پر مشتمل ہوگا. ہدایت نامہ کیا ہے؟ آپ نے ہدایت نامہ کی ہیڈنگ دینی ہے. پروگرام کے دوران نظم و ضبط کا خیال رکھیے. بلا وجہ شور نہ مچائیں. لطیفے اور خاکے معیاری ہوں. اپنی باری کا انتظار کریں. لطائف کا مقصد سب کو خوش کرنا ہو، نہ کہ کسی کی دل آزاری کرنا. تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے تمام ایکسرسائز آج کی چیپٹر کی ڈن کر لی ہے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی. اور پلیز ہمیشہ کی طرح میں ایک ہی بات آپ سب سے کہتی ہوں کہ اپنی کریٹیوٹی کو بھی شو کیا کریں. آپ اگر مجھ سے بہتر کام کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اپنا کام ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ مجھے بھی کچھ اور آپ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ریمیننگ ویڈیو ہے، جو اس کا جائزہ ہے، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.